آگے ذکر ہو جی سر بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافت کے محترم دوستو، خواتین و حضرات، پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں. میں جب یہاں آیا تو آپ کے بعض دوستوں نے، ان کی ڈیوٹی تھی، خاص اس بچی نے مجھے راستے میں روکا کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کریں. میں نے اوائڈ اس لیے کیا، میں نے کہا یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، پاکستان کے لوگوں کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے. جب درجنوں لوگ مریں گے ملک میں تو یقیناً کوئی اور بات ہوگی ہی نہیں، اس پہ بات ہوگی اور لوگ اس پہ اظہار خیال کریں گے. دکھ ہوا نہ سرکار کی طرف سے، نہ وہ دلچسپی ہمارے دوستوں نے دکھائی جو اس قسم کے واقعات کے لیے ضروری ہوتی ہیں. مجبوراً مجھے اکیلے آپ کے پاس آنا پڑا. پاکستان جس سمت جا رہا ہے یا جس سمت اسے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے. کچھ دن پہلے کھرم ایجنسی میں ایک ہی دن 25 آدمی مار دیے گئے، اور پھر جب زخمی قریب اسپتالوں تک پہنچے تو وہ تعداد 50 سے تجاوز کر گئے. یہاں بھی وہ اہمیت اس قتل عام کو نہ دی گئی جو زندہ قومیں یا زندہ لوگ اپنی پارلیمانوں میں ان باتوں کو دیتے ہیں. ہماری ایجنسیاں، طاقتور ترین ایجنسیاں، پتہ نہیں کیوں ایسا کرتی ہیں. وائی دے وانٹ کہ یہ ملک خانہ جگی کی طرف بڑھ جائے. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے قصداً اور عمداً اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اتنی بڑی افواج، اتنے بڑے ادارے، اتنے بڑے خرچ و اخراجات. کل پرسوں، چونکہ آپ کو جغرافیہ کا علم نہیں ہے، راڑا شام بالکل میدانی علاقہ ہے. راڑا شام جب لائی سے آپ چلتے ہیں پنجاب کی طرف، بالکل یہ میدانی علاقہ ہے. نئے خطرناک پہاڑ ہے. ایک ڈپٹی کمشنر، دوسرا ڈپٹی کمشنر ہارڈلی اگر وہ وہاں پہنچنا چاہے خود بھی زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے. وہاں 11 بجے عام راستہ روک کے جو پرائیویٹ بسیں چلتی ہیں، بچوں کو، لوگوں کو اتارا کہاں کے ہو، کیسے نہیں ہو، یہ تماشا 11 بجے سے صبح 4 بجے تک جاری رہا ہے. ودن 10 منٹس تمام ذمہ وار لوگوں کو اطلاع دے دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر ہو جو بھی ہیں. یعنی آج تو زمانہ بہت وہ ہے، ہوم منسٹر یہ جس چیز کی حکومتیں یہ بناتے ہیں 2 نمبر کی، اس کا نتیجہ یہی ہوگا انسانوں کو اتار کے قتل کرنا، پھر گاڑیوں کو آگ لگانا. آپ اگر وہ علاقہ دیں کہ اگر کوئی لنگڑے لولے بھی بھاگ جائے، کوئی وہاں سے بھاگ نہیں سکتا. دے کین بی ارسٹڈ. اگر مرنا نہ چاہیں تو آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے میں جو تماشا جاری ہے، ہمیں تو دکھ ہو رہا ہے. پتہ نہیں اس پارلیمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. میں تو کبھی کبھی اپنی افواج پہ شک پڑتا ہے کہ آپ کس خوشی میں، یہ جو علاقے ہیں جہاں یہ لوگ مارے گئے ہیں یا جہاں دکھی کوئلہ نکلتا ہے وہاں سے، بالکل پلین علاقے ہیں. ہر ٹن پہ میں بول رہا ہوں 240 روپے FC کو دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کی سیکیورٹی رکھیں گے. اور ان کی آشیرواد سے، جاسوسی اداروں کے آشیرواد سے، جرنیلوں کے آشیرواد سے تقریباً 240 روپے نام نہاد بیلے کو بھی دیا جاتے ہیں. مچھ سے لے کر کوئٹہ تک یہ جو ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں آدمی گھستا ہے، اس کو آلچ کہتے ہیں. ہر آلچ پہ 1 لاکھ روپیہ، یہ کروڑوں دن کا بن جاتا ہے. وہ ان کی آنکھوں کے سامنے دیے جاتے ہیں. ان حالات میں پتہ نہیں ہم کہاں اس ملک کو لے جا رہے ہیں، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں.
یہ ملک ہمیں پیارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اسے چلانا ہوگا. دہشت گردی کے نام پہ آپ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب کیا؟ 10 دن پہلے ٹرمپ پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ پہ اطلاع حملہ ہوا. ود ان 2 days جو ذمہ وار تھے اس کی سیکیورٹی تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ہمارے یہ جو درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں, کبھی یہ فرقہ وارانہ اس کے نام سے, کبھی کس کے نام سے, آج تک کسی آدمی کو نہ نکالا گیا ہے, نہ کسی بے ہمت بے ایمان نے استعفیٰ دیا ہے. سب آرام سے بیٹھے ہیں. حکومت کو ابھی جو کچھ ہوا ہے, تمام ڈپٹی کمشنرز, اگر واقعی انہیں پاکستان عزیز ہے, اگر واقعی پاکستان کا امن انہیں عزیز ہے, all the deputy commissioners of this area must be suspended at least. اگر ان کو سیک نہیں کیا جاتا, they must be suspended. جو کرنل, جو میجر, جو بریگیڈیئر انچارج ہے, آپ بچوا اپنے وہ نہیں دیکھیں, سارے پہاڑوں پہ ایف سی کی چیک پوائنٹس ہیں, ایف سی کی چیک پوائنٹس ہیں, مسلح جوان وہاں پڑے رہتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. یہ قتل عام جاری رہا تقریباً 11 بجے 4 بجے تک. ہمارے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے, ہو از ڈوئنگ اٹ. ان کو یہ پڑھی ہے کہ نارکوٹکس کی بات ہو رہی تھی, کسی نوٹس میں کسی محترمہ نے سوال کیا تھا کسی شریف آدمی نے کہ ہمارے بچے نارکوٹکس استعمال کر رہے ہیں یا فلانا استعمال کر رہے ہیں. یہ بنتی کس چیز سے ہے؟ یہ آئس مائکس یہ بنتی ہے اوپیم سے. اوپیم سے ابھی پچھلے سال افغانستان میں اوپیم کی کاشت بند کی گئی. میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی میری بات کو غلط ثابت کر دے, میں استعفیٰ دے دوں گا پارلیمنٹ سے. اس سال ہمارے علاقے میں ٹنز آف اوپیم ہیز بین پروڈیوسڈ, ٹنز, منوں کا نہیں, ٹنوں کے حساب سے. میرے اپنے ڈسٹرکٹ پشین میں, قلعہ عبداللہ میں, دکھی, جائیں آپ اس بچی کی سربراہی میں, اس بچی کی سربراہی میں آپ کمیٹی بنائیں, جائیں علاقہ دیکھیں. کروڑوں نہیں لوگ بالکل اس کی وجہ سے, پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, جو بھی ہے, لوگ ارب پتی بن گئے. 1 کلو اوپیم 1.5 لاکھ روپے کا بکا ہے, 1.5 لاکھ کا. اور بالکل ہمارے علاقے میں 100 من نہیں, 200 من نہیں, 300 من نہیں, دکھی, قلعہ عبداللہ, ارد گرد کے علاقوں میں بالکل under the very nose of the government. ہماری ISI, ہماری MI, ہماری دوسری ایجنسیاں جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ لیتے ہیں. گدلے پانی میں جب ان کی مرضی ہوتی ہے, اور جب وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو انہیں بڑے بڑے اونٹ, بڑے بڑے ہاتھی نظر نہیں آتے. یہ پاکستان کی بنیادوں سے, پاکستان کی تخلیق, پاکستان کی وجود سے کھیلنے والے باتیں ہیں. ہم آخری وقت تک کوشش کریں گے ٹو سیو دس کنٹری. اور یہ ملک بچ نہیں سکتا جب تک آئین کی پاسداری نہیں ہوگی, جب تک یہاں پارلیمنٹ سے طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگا, جب یہاں ساری باتیں یہاں کے رہنے والوں کی مرضی سے نہیں بنیں گی, جب یہاں ہر طبقے کو, ہر فرقے کو, ہر انسان کو اپنی مرضی سے اپنی پرستش کے مرکزوں میں پرستش کے زیادہ نہیں ہوگی, یہ ملک بربادی کی طرف جائے گا. اور یہ ملک سنک ہو رہا ہے, اٹ از سنکنگ. اور ہماری اپنی بدکاریوں سے سنک ہو رہا ہے, ہماری اپنی بدکاریوں, بد کرداریوں سے وہ ہو رہا ہے. بیرونی دشمن کوئی نہیں ہے, اندرونی ہم خود اس کو وہ کر رہے ہیں, ہم خود اس کو بالکل اس کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں. اس میں ہم سب شامل ہیں, سب, ملٹری, نان ملٹری, ملا, پیر, فقیر, جماعتیں, سب. پچھلی حکومت میں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, غصہ آیا جن کو ان کی حالت دیکھ کے. پچھلی حکومت میں کچھ کنٹینر پڑے تھے, پابندی تھی, اس پہ شیشے تھے, کیا بلا تھی یہ سولر, تو اس پہ پتہ نہیں ڈیمیج آ رہا تھا,
ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ یار میرے یہ کنٹینر وہ کر دو، میں 30 کروڑ روپے یا اس سے اوپر دوں گا. اس نے کہا یار یہ میرا کام نہیں ہے. پھر میری طرح کا ایک آدمی گیا انٹریم وزیر اعظم کو سے صرف 5 کروڑ روپے اس کو ملے غریب کو. اس نے اچھی طرح 5 کروڑ جیب میں ڈال دیے. کچھ کنٹینر. یہ ملک اس طرح ہم نے چلانا ہے. اس طرح ہر آدمی یا اس پارلیمنٹ میں کوئی میں کیا کروں. اب تو پارٹیاں بھی یہ کام کر رہی ہیں. ایک آدمی پارٹی میں شامل ہوتا ہے، جی میں آپ کی پارٹی میں شامل ہوتا ہوں، 10 کروڑ روپے چندہ. 10 کروڑ چندہ ہوتا ہے، 15 کروڑ چندہ ہوتا ہے، 20 کروڑ چندہ ہوتا ہے. یہی تو بربادی کا وہ راستہ ہے جو ہمیں ہمارے ملک کو بالکل اس کی طرح کھا رہا ہے. اس کے خلاف بھائی ہم سب نے کھڑا ہونا ہے، انکلوڈنگ یو آل. ہم سب نے کھڑا ہونا ہے. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، اور بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ طاقت کا سچشمہ، صحیح ووٹ، جو بھی منتخب ہوتا ہے زندہ باد. میں بڑا دکھ ہوا آج جس انداز میں اسپیکر، آج لوگ ہنس رہے تھے. تمہیں ہنسی شرم نہیں آتی؟ تم کو ہنسی کیسے آتی تم لوگوں کو؟ ہاؤ ڈو یو لاف؟ ہاؤ ڈو یو اسمائل؟ کتنے لوگ مرے ہیں، اتنے لوگ بلوچستان میں، اتنے لوگ ٹانک میں دھماکہ، فلانے پشین میں دھماکہ، فلانی جگہ بجی مر گئے ہو. وہ طاہر صاحب اٹھے بیٹھے جاب وہ آدمی میں کیا کروں، میں شریف آدمی ہوں. کہتے ہیں جھوٹ. طاہر اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھے، قائد اعظم کی تصویر کو دیکھے، اور پھر اوپر جو نام لکھے ادھر دیکھے، اور قسم کھائے کہ یہ پارلیمنٹ صحیح پارلیمنٹ ہے. اگر وہ یہ کہہ دے زندہ باد. اس طرح چلتا ہے ملک. ہوتا ہے غلطیاں کبھی ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی غلطیوں پہ اتنا ڈٹ جانا کہ اس کے نتیجے میں ملک بگڑ جائے، ملک کی بنیادیں ہل جائیں، اور ملک خدا نخواستہ خانہ جنگی کا شکار ہو. بابا میں سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بولنے سے بات رکتے ہیں کہ کرنا کیا ہے؟ کرنا ہم اور آپ نے یہ نہیں کر رہے. یہ آرام سے بیٹھیں. سر آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کی آپ کے اتحادیوں نے، آپ اس بارے میں بھی کرتا ہوں. میں اس لیے کرتا ہوں. عزم استحکام اصل میں معافی چاہتا ہوں میں، آپ لوگوں کے وسائل پہ قبضے کی نیت سے جا رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. ایک علاقے میں اللہ پاک نے نعمت پیدا کی، جو بھی ہے، سونا ہے، پوٹاشیم ہے، فلانا ہے، ایلومینیم ہے، جو بھی ہے، ایسے ذات ہیں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہیں. وائی ڈو یو گو اینڈ گریب اٹ؟ سیدھی بات کر دو. پنجاب کا علاقہ، وہاں کچھ ملا ہے، وہاں کے لوگوں کو بلائیں، کوئی شیئر وہ کر دیں. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے یہ نعمتیں ملتی ہیں، ویدر اٹ از پنجاب، گلگت بلتستان، کسی ہندو کے علاقے میں، کسی سکھ کے علاقے میں ہے، 51% لیٹس گو ٹو دیم. کوئی علاقہ ہے 51% ان کو دے دو. باقی 49% بہت بڑی رقم ہے. بناؤ ان سے، ٹینک بناتے ہو، جہاز بناتے ہو، ریسرچ کرتے ہو، اسلامی لشکر بناتے ہو، وہ کرو. یہ جب آپ جاتے ہیں بائی فورس قبضہ کرتے، نتیجہ یہ ہو. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ 2 نمبر کی پارلیمنٹ ہم چھٹی کر دیں گے خدا نخواستہ، یا ایمرجنسی لگا کے یا مارشل لا لگا کے، ہم بالکل میں واضح کرتا ہوں، خدا کے لیے رحم کریں اس ملک پہ. اس ملک پہ رحم کریں. آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ کے ملک میں اتنا اسلحہ پڑا ہے کہ ہر گاؤں آپ کے پولیس سسٹم سے زیادہ مسلح ہے. آپ کو ہر گاؤں کی تلاشی لینے کے لیے SSG کی افواج لے جانی پڑیں گی. آپ کے پولیس آدمی کے پاس کیا شرم نہیں آتی؟ غریب بچوں کو اپنے بیچ دیا کچے کے ڈاکوؤں کے پاس. 15 پولیس والے آپ کے حوالے ہوئے. وائی ڈیڈنٹ یو اٹیک کچا مچا؟ کس لیے پڑی افواج؟ کیوں حملہ نہیں کیا اس پہ؟ اچھا کہ صبح سے یہاں سے لے کر وہاں کیا کچا، کیا اس کا ڈاکو؟ یہاں کے پارلیمنٹ کے ڈاکو ان ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتے ہیں. لوگوں کی معلومات یہ ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ڈاکو ان ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں بس آ جاتے ہیں جی خدا ہمارے پولیس والوں پہ رحم کرے. پولیس والوں کو اس طرح میں معافی چاہتا ہوں، غلط بات کہہ دوں گا. بس یہی میں نے جو کچھ کرنا تھا
ہم نہیں بس اس ملک یہ ہمارا صاحب ملک. آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت کل جماعتی کانفرنس کی ضرورت ہے جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے, آپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں اس ملک کا ایک شہری ہوں. اگر کوئی کسی میں بھی کوئی شعور ہوتا, یہ پارلیمنٹ امن و امان کو 3 دن تک ڈسکس کرتی سب, اور ایمانداری سے. اس پہ ہم ایک دوسرے سے وہ نہ کریں تم اس پارٹی تم اس پارٹی. ہمیں پتہ ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے. اس ملک میں یہ حالات, یہ بربادی, کیا کریں گے لوگ؟ بچے جا رہے ہو, اتھارو جی فلانا ٹھک مار دیا. کوئی بھی ہو, یہ ٹھیک ہے, وہ اگر پاگل ہے تو تم کیوں بے غیرت ہو؟ اگر وہ مارتا ہے تم کیوں وہ ہو؟ کیوں ڈپٹی کمشنر کو نہیں پکڑتے؟ وائی ڈونٹ یو سیک ہم؟ اچھا زئی صاحب, آپ ہمیشہ سیاست میں فوج کے کردار کے مخالف رہے ہیں اور بڑے زور سے آپ نے یہ بات کی ہے. اب بھی ہوں. آپ جن کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے, عمران خان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں میں نے بات ہی فوج کے ساتھ کرنی ہے, اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ شاید آپ کو نامزد کیا جائے گا. یہ کسی پیچھے باتیں 2 ہفتے 3 ہفتے سے ہو رہی ہیں. مذاکرات ہوں گے تو سیاسی لوگوں کے درمیان ہوں گے. مذاکرات کیا؟ میں انسان کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں ان لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے جب وہ گھر چلے جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ فوج کے ساتھ بات چیت کے خلاف ہیں؟ فوج کے ساتھ بات چیت کے خلاف؟ فوج کے ساتھ میں روٹی کھانے کے خلاف نہیں ہوں, لنچ کرنے کے خلاف نہیں ہوں, ان کے ساتھ ڈانس کرنے کے خلاف نہیں ہوں, جب تک وہ اپنی فریم میں رہیں. جب تک وہ اپنی فریم میں رہیں. ہمارا فریم معلوم ہے, اور یہ اچھی بات ہے. محترم چیف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں 2 باتیں کی تھی کہ جو پاکستانی آئین کو نہیں مانتا اور جو پاکستانی شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے. اس کو اگر صحیح طور پہ رکھا جائے تو سارے پاکستانی فارغ ہو جائیں گے. All of them, including himself. آج میں بلوچستان سے نہیں نکلنا چاہ رہا. جی میں سوال ہی کر, آج میں بلوچستان کے بارے میں دوسرا سوال کر رہا ہوں. بالکل. تو بلوچستان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ وہاں لوگ مر رہے ہیں. بلوچستان کے لیے بلوچستان کے لیے ہم کیا کریں؟ بلوچستان کے لیے آج میں نہیں مسکرانا چاہتا. میں دیکھیں بلوچستان کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ ہمیں چھوڑ نہیں رہے. اب 2 نمبر کے لوگوں سے پاکستان چلا رہے ہیں. وہ ملٹری کے حوالدار کو دیکھ کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا, دور سے وہ نہیں دیکھتے کہ وردی میں کون سے پھول لگے ہو. سب کھڑے ہو جاتے. جب نزدیک آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم اپنے فوج کے مخالف ہیں. بلوچستان کیا ہے؟ بھائی بری بات ہے. یہ دکھی پہ جو آپ ایف سی کو پہ 240 پر ٹن, اس سے آدھے پہ ہمارے حوالے کر دیں. ہم جانے آپ کے لیے ہم نہیں لڑیں گے لوگوں سے. آپ کے لیے نہیں لڑیں گے, بندوق اٹھاؤ سے لڑو. آپ ہمارے حوالے کر دیں. آپ 240 پر ٹن لیتے ہیں, اس سے کم ہمیں دے دیں. وہاں کے لوگ ہوں گے, ساری سڑکوں کی نگرانی بھی کریں گے. اگر کوئی مرتا ہے مر جائے, اگر کوئی مارا جاتا ہے مر جائے. نہ کوئی گاڑی جلے گی نہ کچھ ہوگا. آپ ہمیں انوالو دا پیپل. اور آپ کی یہ ہوا ہے کہ جی میرے لیے اس سے لڑو, آپ کے لیے کوئی نہیں لڑے گا. آپ کے لیے کوئی نہیں لڑے گا. یہ جو 240 روپیز آپ دے رہے ہیں علاقے کے لوگوں کو دے دیں. ہمارے علاقے معلوم ہے, ہر علاقہ. اگر افریدی کو آپ پوچھیں, افریدی کو پتہ ہے کہ میرا علاقہ کیا ہے. افریدی اپنے علاقے کی ضمانت کرے گا, اس کو انچارج کر دو. مومن اسی طرح, فلانا اسی طرح, فلانا اسی طرح. اب بھی ٹائم ہے. ڈونٹ پلے وتھ دی انٹیگریٹی آف دی کنٹری. یہ ملک ڈوب جائے گا اور خدا نخواستہ مفت میں ہم مارے جائیں گے. یہ مفت کی نہیں. جب آپ نے بات کی 3 دن لاشبہ بات ہونی چاہیے چیز کے اوپر, جو صورتحال اس وقت بلوچستان سے وزیرستان تک اور پھر کچے اور پکے تک کی ہے, اور جہاں پر آپ کھڑے ایک فرلانگ کا ایریا مکمل سیل ہے, کنٹینر سٹی میں تبدیل ہو چکے ہیں. کیا آپ مطالبہ نہیں کریں گے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے؟ اور نہیں, یہ کیوں, میں صبح تک ڈھونڈ رہا تھا, پھر پتہ چلا کہ یہ جو سستی اسٹورس تھے, کیا یوٹیلیٹی اسٹور کے لوگ مظاہرہ کرنے آ رہے تھے, لہٰذا کنٹینر کھڑے کر دو. وائی؟ لوگوں کا حق ہے آئیں یہاں. آپ کے پاس پولیس ہے, کیوں لوگوں کو مارتے ہو؟ کیوں لوگوں کو مارتے ہو؟ آ جائیں یہاں, مرد آباد زندہ باد,
कोई पार्लियामेंटेरियन आके उनकी बात सुन लेगा, फलाना कर लेगा। ये कंटेनर रखना, रास्ते बंद करना, लोगों की उस पर पाबंदी लगाना, ये इंतहाई बुरी बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, ये आइन दस्तूर शाराय दस्तूर है। यहाँ पर आइन की बात वो होनी चाहिए, बालादस्ती होनी चाहिए। जब आप इस किस्म की बात करेंगे, जब आप खुद 2 नंबर के सियासतदान होंगे, जब आप खुद इलेक्शन चोरी करेंगे, नतीजे में ये होगा। अभी लगे हुए इसी हुकूमत को हम चलाना चाहते हैं, 5 साल चलाएं। मैं तो आपके सामने मैं वहाँ नहीं कह सका, मैंने कमेटियों के लिए अपना नाम नहीं दिया, मैंने कमेटियों के लिए नाम नहीं दिया। उन्होंने अपनी तरफ से मेरा नाम 2-4 कमेटियों में दे दिया है। जब पहले अदवार में मैं था, मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर था, मैं खारजा कमेटी का मेंबर था, मैं प्रिविलेज कमेटी का मेंबर था, एक शायद और कमेटी थी, फॉरेन कमेटी। मैं अब इस स्टेज पे वो करता हूँ, मैं हर उस कमेटी से इस्तीफ़ा देता हूँ जिसकी चेयरमैनशिप इस गलत हुकूमत के पास है। आई डोंट वांट टू सिट देयर। जिस कमेटी में मेरा नाम है और जिसकी चेयरमैनशिप मौजूदा हुकूमत के हुक्मरानों की उस पार्टी के पास है, दुख होता है। मेरे दोस्तों, पीपल पार्टी मेरे दोस्त हैं, MQM वालों से भी मेरी शनासाई है। दोनों खड़े होते हैं, इतराज़ात करते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं विड्रा करते। हुकूमत के मज़ों में शरीक है और हुकूमत के जो मुश्किलात हैं उनमें अपने आप को हिस्सेदार नहीं बनाते। आज मेरा दोस्त इंतहाई शरीफ आदमी वो खड़ा हुआ, MQM वाले, अगर वाकई आपको इस हुकूमत से गिला है, विड्रा योर सपोर्ट, बिस्मिल्लाह, नई हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे। ये कि हुकूमत में भी रहो और मज़े करो 20-20 साल, इसका नतीजा यही होगा। ये भी इस्लामाबाद बहुत छोटा शहर है, बहुत छोटा शहर, इसकी बातें नहीं छुपती। चपरासी होते हैं, क्लर्क होते हैं, फिरते रहते हैं, कानों में प्लेट रखने वाले। इस्लामाबाद की गलियों में ये बात हो रही है कि हमारे कुछ खारिजी मेहमान जब आए थे, वो ये 7 बात लाए थे जो लोग जिन पे उनकी चलती है या उनके दोस्त हैं, उनसे ये कहा गया कि इस हुकूमत पे हौला हाथ रखो। तो क्या इस तरह मुल्क चलेगा? गलत हुकूमत होगी, बाई फोर्स आ गई होगी, फलाना होगी, और फिर आप भी आके गलत बात की, और फिर कुरान करीम की ये आयतें हम पढ़ेंगे, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। सर आप ये सारी शिकवे बिल्कुल ठीक है, शिकवे नहीं है, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हकीकत में मबनी है। लेकिन सर क्या ऐसा नहीं था कि इलेक्शन के बाद PTI पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना रही थी, ये लोग हुकूमत में भी नहीं आए, अपोजिशन में बैठे, हुकूमत बना रहे थे, उनके पास थे नंबर। बस बात है क्यों बनाते हैं उन्होंने